اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال رضوی، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں نے اپنے چینل کے لیے ان کو دعوت دی اور انہوں نے میری دعوت پہ لبیک کہا۔ بہت ہی سریلی آواز کے مالک برادر محترم جناب حضرت حافظ قاری امان اللہ قلندری صاحب دام برکاتہ علیہ، آپ تشریف فرما ہوئیے۔ میں آپ کو دل کی تھا گھڑیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کسی موضوع پر ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے آپ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ جس موضوع پر یہ کہیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے لبکشائی کریں گے۔ مقصود ان کی حاضری تھی اور یہ تشریف فرما ہوئی اور ان کا آنا ہمارے لیے باعث تکریم و عزت کے لائق ہے۔ السلام علیکم جناب صاحب۔ جناب ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ کیسا آپ تشریف فرما ہوئیے؟ آپ کا یہ آپ کا ایک میں سادہ سمتا ہوں اپنے کہ آپ نے اپنے چینل میں مجھے ایک فقیر کو دعوت دی اور مجھ ناچیز کو دعوت مدعو کیا اس پہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارے ہم فیض یاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور جو سوالات آپ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ ہم سامنے وہ بھی رکھیں گے، اور آپ کی سریلی آواز میں ہم کلام بھی ضرور سنیں گے بس۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے چینل کے لیے آپ کو ہمیشہ مدعو کرتے رہیں گے اور آپ ہمارے چینل میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں انشاءاللہ۔ میں یہ ایک واقعتاً بات ہوتی ہے، تن من دن سے آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ رہیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، آج آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ کس موضوع پر ہم عوام تک اسلام کی بات بتائیں گے اور کون سی موضوع پر آپ بات کریں؟ اقبال بھائی، بات یہ ہے کہ موضوع تو جو موضوع بندہ چھیڑے تو اس پہ بندہ تو اقبال بھائی، میں نے یہ آج دل سے میں نے یہ چاہا کہ آج میں جب راستے میں آ رہا تھا تو گاڑی میں بھی سفر کرتے ہوئے میں نے درود شریف بھی ہے آپ سے کہ آج درود شریف کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، آپ اس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں یہ سب کیونکہ ہمارے چینل میں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عقائد کے اعتماد سے گفتگو کرتے ہیں، فضائل میں اور باقی جو ہے نا ترغیب و ترہیب کے حوالے سے علماء نے ہماری ماشاءاللہ کافی گفتگو کر رکی ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے، ہمارے چینل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین کو بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ جو چینل بنایا ہے اس میں ہم عقائد کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ عقیدے کیا ہیں، عقائد کے بارے میں ہم ہمیشہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آج بھی درود کے حوالے سے جیسے کہ حافظ امان اللہ قلندری صاحب نے ہمیں حکم دیا تو آج ہم عقائد کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے درود شریف کے حوالے سے۔ جی مولانا صاحب، آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اقبال بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جی بالکل، یہ پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میری نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجو۔ جی بالکل۔ تو اقبال بھائی، آج کا میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ تو آپ نے پیچھے ترجمے میں سنا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں آپ۔ بہت خوبصورت بات ہے امان اللہ بھائی۔ اگر غور کیا جائے، رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی شریک۔ اب شریک کس چیز میں نہیں ہے؟ اسماء میں، افعال میں، ذات میں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ اب یہاں اگر توجہ طلب تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود رب کی ذات کی اعلان کر رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں بھی، اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب جو اللہ کا فعل ہے، ایک رب تعالیٰ خود درود شریف پڑھتا ہے، تو مولانا بھائی جو درود شریف رب تعالیٰ خود پڑھتا ہے، ساتھ شریک کس کو کر لیا؟ اپنے فعل میں، اپنے فعل میں، اس کام کے اندر رب نے فرشتوں کو شریک کر لیا، اور صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مولانا بھائی آپ غور کریں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ یہ عمل میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ باقی افعال کے اندر اگر ایسا کوئی کسی جگہ پہ رب تعالیٰ نے کسی اور مقام میں اپنے کسی فعل کے اندر اپنے ساتھ کسی چیز میں، نہ مخلوقات میں سے چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انسان ہوں، کسی کو بھی شریک نہیں کیا، جبکہ جب یہاں اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا
کہ میں بھی یہ فعل کرتا ہوں، میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اے ایمان والو تم بھی کیا کرو. اور اسی کے اندر ایک اور مزے کی جو ایک کمال کا نقطہ ہے وہ یہ ہے یصلون. سبحان اللہ سبحان. یہ علماء حضرات ماشاءاللہ اس پہ کافی جو ہے وہ تحقیق کر چکے ہیں، لیکن سوچنے کا امر تو یہ ہے مولانا بھائی کہ یصلون کیا ہے. سبحان سبحان. یہ مضارع ہے، اور لفظ مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے. یہ دلیل کرتا ہے حال میں جو کام ہوتا رہا، ابھی حاضر اور دور حاضر کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. بے شک. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور رب تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. بے شک. سبحان. ٹھیک ہے جی. سبحان. ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی بعد میں کچھ صفات شروع ہوئی ہوں اور پھر وہ کبھی ختم ہو جائیں، نہیں. رب تعالیٰ کی جس ذات قدیم ہے ایسی صفات بھی قدیم ہے. اور اللہ فرماتا ہے یصلون، میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں. سبحان سبحان. لفظ مضارع ہے، اس کی قید نہیں ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کر رہا ہے. ہمیشہ سے اللہ دروشی پڑھ رہا ہے. کب سے پڑھ رہا ہے مولانا بھائی؟ جب سے رب ہے تب سے پڑھ رہا ہے. تب سے پڑھ رہا ہے. سبحان. تب سے اللہ کی صفت بھی ہے. اور اگر پڑھ رہا ہے تو کس پر پڑھ رہا ہے بھائی؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان. بھائی اللہ دروشی پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو کس پر پڑھ رہا ہے؟ جب سے ہے پڑھ رہا ہے. کس پر پڑھ رہا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ رہا ہے، علی النبی. سبحان. جب نبی پر پڑھ رہا ہے اور کب سے پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں. تو جب سے رب ہے تب سے پڑھ رہا ہے، نبی پر پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری. بے شک. سبحان اللہ. اور میں نبی کب سے ہیں؟ اگر کوئی فتویٰ لگا دے مولانا بھائی ہم پر، آپ ماشاءاللہ گندری سے تعلق رکھتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے ہم. بے شک. ٹھیک ہے. لیکن جب سے رب ہے تب سے وہ جو ہے دروشی پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر. بے شک. اگر حضور کا وجود نہیں بھی تھا تو صبر خدا میں حضور کا وجود تھا. بے شک. سبحان. ٹھیک ہے. اور جب تک رب ہے یعنی آخر انتہا، فرمایا تب تک بھی یصلون. سبحان اللہ. سبحان. حتیٰ کہ مولانا بھائی آپ کو پتا ہے نا، بخاری کے اندر روایت ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا کائنات میں کچھ بھی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے گی. بے شک. لیکن یصلون. سبحان اللہ. باقی رہے گا. اللہ پھر بھی باقی ہوگا اور اللہ دروشی پڑھ رہا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر ایک مولانا بھائی اکثر میں جاتا ہوں نا تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں اذان کے ساتھ پہلے دروشی نہیں پڑھنا چاہیے. بے شک. میں نے ایک بھائی سے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا میں نے کہا بھائی عین اسی وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے جب مؤذن اذان سے پہلے دروشی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس عین وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یصلون. سبحان اللہ. مؤذن نے تو وہ کام کیا جو اللہ کر رہا ہے. سبحان. فتویٰ کس بات کا بھائی؟ سبحان اللہ. بھائی تو اس طرف آتے ہیں. بس مختصر اس میں یہی کہوں گا، آپ کا اگلا سوال تک چلیں گے کہ جی اللہ جو ہے وہ جب سور پھونکا جائے گا اسرافیل پر بھی موت طاری ہوگی، رب کی ذات تب بھی ہوگی اور یصلون، اور حضور کی ذات تب ہوگی. کیوں؟ ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سوال کا جواب. آپ مزید کوئی جو ہے اس بارے میں؟ اقبال بھائی میرا دوسرا آپ سے سوال ہے کہ رب کائنات نے جیسے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اقبال بھائی میرا یہ آپ سے دوسرا سوال ہے کہ رب تعالیٰ کون سا دروشی خود پڑھ رہا ہے؟ ہاں واہ سبحان اللہ، کیا سوال کیا ہے. اچھا بھائی رب کا وہ کون سے الفاظ ہیں، کن الفاظ سے رب تعالیٰ دروشی بیٹھتا ہے، صلوات بھیجتا ہے اپنے پر؟ سوچنے کا ہے. کیا یہ درود ابراہیمی ہے؟ نہیں ہے. نہیں. بے شک. اس لیے کیونکہ درود ابراہیمی کے اندر بھی لفظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بے شک. کہ اللہم اے میرے پروردگار تو صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر. سبحان اللہ. تو اللہ سے اوپر کون سا اللہ ہے بھائی جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے اوپر تو خدا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے پڑھے اللہم صلی علی، تو گویا درود ابراہیمی بھی نہیں ہے. وہ کون سا درود ہے؟ سوچنے کا مرا ہے. بخاری شریف کے اندر رفیع بن مرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ فرشتوں کی مجلس سجا کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. یہی اللہ کا، سبحان اللہ، یہی اللہ کا درود ہے. سبحان. یہ جو محفل سجا کر فرشتوں کی محفل سجا کے رب تعالیٰ اس میں اپنا نبی کا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ اسی انداز میں جو ہے حضور پر صلوات بھیجا ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے. سبحان. بلکہ یہ قرآن کریم کے اندر ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول من مصدق لما معکم لتؤمنون به ولا تنصرون. اللہ نے ایک محفل سجائی، انبیاء کی محفل، سارے خاص روحوں کو اکٹھا کیا، عام نہیں، خاص انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا.
اور ان روحوں کی محفل سجا کر اللہ نے ان میں اعلان فرمایا کہ جب میرا نبی آ جائے سبحان سبحان تو میں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن معاملہ بھائی مشروط نبوت، مشروط حکمت دوں گا. جب میرا نبی آ جائے پھر تمہاری حکمت نہیں چلے گی، تمہاری نبوت نہیں چلے گی. کرنا کیا ہے؟ میرے نبی کلمہ پڑھ لینا. تو یہ ذکر ہے، اسی طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اقبال بھائی ماشاءاللہ آپ نے میرے 2 سوال آپ سے کیے، تو ماشاءاللہ آپ نے دلائل کے ساتھ یہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ درود شریف جو اس کے فرشتے پر اللہ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی آپ نے وضاحت فرمائی. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے. آپ نے بخاری شریف سے ماشاءاللہ بہت اچھی یہ روایت پیش کی. آج کل اقبال بھائی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی مسلک ہو، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو، تو جب بھی کوئی بات کرے تو بخاری شریف کو کوئی نہیں ختم کرتا. بخاری شریف کے سارے کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے. تو اقبال بھائی میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کہ اللہ کب سے درود شریف پڑھ رہا ہے؟ اور یصلون کی آپ نے وضاحت تو پہلے ماشاءاللہ وہی یصلون کی نماز. دیکھیں یصلون میں سب آ گیا، ازل سے لے کر اب تک. جب رب کی ذات ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں بے شک، کیونکہ اور صرف کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے اور ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ کی ذات بھی اور نبی کی ذات بھی ہمیشہ سے جس طرح رب تعالیٰ کی ذات ہے تب سبھی جو ہے نا. فقط حضور کا وجود جو ہے نا وہ 400 سال پہلے کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس پر آپ پتہ ہے علامہ لطفی بغدادی تفسیر المعانی میں وہ روایت لکھی کہ جبرائیل امین حضور کی برگاہ میں، حضور نے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ بے شک. فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن نورانی جماعت میں سے حجاب اربع میں چوتھے حجاب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. سبحان اللہ. عزت ربی انا ذالک الکوکب. حضور نے فرمایا اے جبرائیل مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ وہ جو ستارہ تم دیکھتے ہو چمکتا ہوا حجاب اربع میں، وہ ستارہ میں محمد ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. تو حضور کا فقط وجود جو کہتے ہیں 400 سال پہلے تھا. میں یقین سے انشاءاللہ تعالی ہم کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر بھی لیکچر لائیں گے. اس کے اندر بھی جب ہم عالمین پر بات کریں گے نا انشاءاللہ تعالی سارے آپ کے شبہات جو ہے مٹ جائیں گے. جی وہ تو انشاءاللہ. تجربہ بھی ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ بھی زیادہ ہے اس میں. یہ بات نہیں ہوتی رب جس کو چاہے کرم کر دے، جسے چاہے عزت دے. علماء شام کی برگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے اور میرے مرشد کامل جن کے ہاتھ میں بیٹھ ہوں ان کی دعا کی وجہ سے ماشاءاللہ. اچھا اقبال بھائی میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جی بالکل، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور یا رسول اللہ جو یا ہے، خیر یہ جو یا رسول اللہ کی بحث ہے انشاءاللہ ہم جب باب الوسیلہ بیان کریں گے وسیلہ کیا ہے اس کے اندر ہم تفصیلاً اس پہ بات کریں گے. لیکن تھوڑی سی میں بالکل تک کہ جتنا ہمیں عوام تک اس موضوع کے تحت پہنچانا چاہیے اس کے تحت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بریلوی شریف سے آیا ہے یہ درود، اور کچھ کہتے ہیں یہ بیرا شریف سے آ گیا ہے جی. کچھ یہ کہتے ہیں جی آپ نے گوڑا شریف سے بنوا لیا. یہ نہ یہ بھائی گوڑا شریف سے بنوایا ہے، نہ یہ ہم نے بریلوی شریف سے بنوایا ہے. یہ درود شریف وہ ہے جو عرش جبرائیل سے عرش بہیں سے رب تعالیٰ سے جبرائیل امین لے کر حضور کی برگاہ میں آئے. آج سے تقریباً 1000 سال پہلے گزرنے والا امام عبد الرحمن ابن جوزی 579 ہجری سے وفات ہے جن کا. انہوں نے آج سے 1000 سال پہلے میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان المیلاد النبی. اس کے صفحہ 22 پر ایک روایت لکھتے ہیں کہ جبرائیل عبد الرحمن ابن جوزی اپنی کتاب بیان المیلاد النبی کے اندر صفحہ 22 پر یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت عمرہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، پھر بیان کرتی ہیں کہ جب حضور کا میلاد ہوا میں نے دیکھا جبرائیل امین میرے سین میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے جبرائیل امین کو ایک بزرگ کی شکل میں دیکھا، وہ سین میں کھڑے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ. یہ نور من نور اللہ پہ بڑی بحث ہے، چلا اس پر کبھی لائیں گے ہم بات. اظہر یا نور من نور اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا بسم اللہ یا محمد ابن عبد اللہ. بسم اللہ دیکھیں اگر ہم مہمان آئے ہم پانی پیش کرتے ہیں بسم اللہ. ادھر حضور کی آمد ہے میلاد کی اور ادھر جبرائیل امین سین میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ یا محمد ابن عبد اللہ، بسم اللہ وظہرک البدر المنیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عبد الرحمن جوزی جا کے پوچھ رہے ہیں بھی محدث بن جوزی آپ نے یہ روایت کہاں سے کڑی ہے؟ یہ بریلی سے بنوایا ہے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ. بھائی یہ تو وہ درود ہے جو جبرائیل امین عرش برین سے لے کر آئے ہیں. اقبال بھائی یہاں میں آپ بات کر رہے ہیں جیسے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ادھر سے آیا ہے تو یہ گوڑا شریف سے ہے،
دراصل جب بندے کو کوئی بات نہ ملے نا تو آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ کسی شخص کے اندر کوئی عیب تھا نا، تو جب اس دوسرے شخص نے اسے دیکھا نا تو وہ کہتا ہے تمہارے اندر یہ عیب ہے، حالانکہ اس کے اندر خود یہ عیب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا جب بات آتی ہے دوسرے پہ یہ پھینک دیتے ہیں. تو ان کو کوئی بات ایسی ملتی نہیں ہے تو بس یہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں فلاں. ان کی باتوں میں ویسے بھی آنا تو میں کفریہ تو نہیں کہوں گا اسے، لیکن ایسے کیونکہ دیکھیں جو بھی اپنے آپ کے عقیدے کو بدزن کرے نا، بد عقیدہ سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یا رسول اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات پیش کروں گا اور پھر آپ سے کلام سنیں گے. یہ بات اسی ضرور کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کچھ سنائیں گے. آپ یا رسول اللہ کے متعلق بہت لمبی طویلات، اس میں بہت بڑے بڑے انشاءاللہ تعالیٰ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حضور کے دور حاضر سے لے کر آج دن تک کی پوری تاریخ پیش کر سکتا ہوں صحیح حدیث بخاری اور مسلم سے کہ صحابہ کرام کا بھی یہ دور ٹائم تھا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے یا رسول اللہ. سبحان. ٹھیک ہے. جب حضور نہیں تھے تب بھی وہ قبر انور پہ جا کر تھے یا رسول اللہ. سبحان. مسجد میں داخل ہوتے وقت ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام کا یا رسول اللہ. ایک وہ لمبی بحث ہے انشاءاللہ پھر کبھی لائیں گے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات دیوبند اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں اسی موضوع پر، بھائی یا رسول اللہ کے جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، آپ ہی کے امام سے پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی. یہ ایھا کیا ہے؟ وہی یا نبی جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہی چیز ادھر ہے. تو اس کے متعلق عبدالحی لکھنوی جو دیوبند کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے والد ان سے بڑے عالم گزرے تھے عبدالحلیم لکھنوی. عبدالحلیم لکھنوی نے اسایہ فی الہدایہ اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر بحث کرتے ہیں اسی پر السلام علیکہ ایھا النبی. اب اللہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ السلام علیکہ یہ جو کاف ہے خطاب کا ہے، السلام علیکہ نبی اسلام تم پر نبی، اس بات مکمل ہے. یہ ایھا بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر بھی بات مکمل ہے. السلام علیکہ نبی اصل میں ایھا بیچ میں کیوں لایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ احمد رضا خان فاضل بریلی بیان نہیں کر رہے، یہ ہمارا کوئی شیخ الحدیث بیان نہیں کر رہا. ان کا اپنا عبدالحلیم لکھنوی کہتا ہے کہ یہ ایھا ہم بیچ میں کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں سر فی الخطاب ان رسول اللہ موجود فی المصلین. فرمایا تمہارے ساتھ بیٹھا نمازی بھی اس طرح دروشی بھی سن رہا ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ سن رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا تمہاری نمازوں کے اندر خود رسول اللہ موجود فی المصلین، تمہاری نمازوں کے اندر خود رسول اللہ موجود ہے. جب اس کا یہ عقیدہ تھا اس نے بتا دیا کہ جی حضور دور نزدیک سنتے بھی ہیں اور سب لوگ اسی انداز سے پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی. بلکہ میں آپ کو شامی شریف کا ایک بات بتا دوں، انہوں نے اس شامی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تتمہ لکھا ہوئی وہاں پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہتا ہے ہمیں یعنی تحیات پڑھ رہا تھا، تحیات للہ وصلوات و طیبات یہ پڑھ رہا تھا، وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا رک گیا اور پڑھتا رہا السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا. ساتھ والا بندہ کہنے لگا جو ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس بزرگ نے اتنا لمبا قاطع کیا ہے، اتنی قاعدے میں بیٹھ گئے، اتنے لمبے تحیات پڑھ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھتے ہیں بھائی اتنی لمبی آپ نے یہ نماز طویل کر دیا، تحیات اللہ میں بیٹھ گئے، آپ بیٹھ ہی رہے اتنی لمبی. کہتے ہیں میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہوں تو مجھے آگے سے وعلیکم السلام کی جواب آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. تو آج آ نہیں رہی تھی کہ میں نے 500 دفعہ پڑھا تو آگے سے جواب آیا. سبحان اللہ سبحان. تو بھائی یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. تو یہ اس پہ انشاءاللہ نئی بات ہم کریں گے. اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمیں کلام نہیں سنائیں گے. انشاءاللہ آپ ہمیں کلام سنائیں. انشاءاللہ آپ کو ابھی زیادہ دراصل آج بس ایک دو شعر سفر کی بھی آپ تھوڑی رکاوٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے مزید سنیں گے انشاءاللہ. ایک دو شعر ان کے بارے میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اقبال بھائی یہ درود شریف کے حوالے سے میں نے ایک آج ربائی سماعت کریں آپ کو انشاءاللہ ذوق آئے گا انشاءاللہ. عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھے پہ پڑھوں اور
خود میں سور جاؤں کہ درود تجھے پہ پڑھو اور خود میں سور جاؤں. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں دروش کے حوالے سے ہی آپ کو پنجابی کلام سناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے تو سوال یہ نے اس سے بھی سوال کر دیا تو آپ سوال کیجئے. کس سے پوچھیا شہد دی مکھی تو کس سے پوچھیا شہد دی مکھی تو دس کیڑا عمل تو کرنی ہے دس کیڑا عمل تو کرنی ہے تیرا شہد میٹھا تے شفا والا اے میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے اے میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے. سن کی یہ مکھی نے جواب دیتا اے کیڑا عمل میں کرنی اسی فرش دے عاجز ہر ویلے اسی فرش دے عاجز ہر ویلے سنے نبی تے درود پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہم آپ کو دل کی تھاگڑیوں سے جو ہے وہ آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی عزت و تکریم کے لائق ہے. ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر ہمارے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم قریب ہم بڑے بڑے علماء کو اس چینل کے اندر آپ کی جو ہے دیکھیں گے اور ان اسٹیجوں کے زینت بنیں گے. تو اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. امان اللہ بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امان اللہ کا نظری صاحب بہت دور سے والے تشریف فرما ہوئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے کلام سننے کے لیے ضرور بلایا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا ہوسٹ محمد اقبال رضوی.